ایک غریب لڑکا جسے اسکول اتنا پسند نہ تھا اور ورلڈ وار 2 نے جسے برباد کر دیا، لیکن اس کے دل میں چھپا تھا ایک ایسا سپنا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی موٹر کمپنی بنا دے گا۔ شروعات میں اس نے بیبی سٹنگ کی، لیکن بعد میں اس نے ہونڈا جیسی ملٹی امپائر کمپنی بنا دی۔ لیکن کیسے؟ بزر ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 1906 کا سال تھا۔ ٹوکیو جاپان کے ایک شور شرابے بڑے شہر میں ایک لڑکا اپنی زندگی کے پہلے قدم رکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ لڑکا تھا سوئیچیرو ہونڈا۔ اس وقت کے جاپان میں گاڑیاں اور موٹر بائک ابھی نکلنے لگی تھی، لیکن سوئیچیرو کے لیے یہ سفر ایک شوق نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا ذریعہ بن گیا۔ سوئیچیرو ہونڈا کا بچپن بہت ہی مشکل حالات میں گزرا۔ اس کا گاؤں ٹینریو سیزوکا جو ماؤنٹین پر بسا تھا، غریبی اور مصیبت سے جونج رہا تھا۔ اس کے ماں باپ غریب تھے۔ اس کے والد ایک لوکل بلیک سمتھ جو نہ صرف لوہے کا کام کرتے تھے بلکہ بائی سائیکل کو بھی ٹھیک کیا کرتے تھے، جبکہ اس کی ماں ایک مہارت رکھنے والی ویور تھی، مطلب کپڑے سلائی کرنے والی تھی۔ ان مشکل ماحول میں سوئیچیرو نے بچپن سے ہی دیکھا کہ کیسے محنت اور ہمت سے زندگی کو بدلا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے 5 بھائی بہنوں کو بچپن میں ہی کھو دیا، جو اس کے لیے ایک دردناک یاد بن گیا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس نے دیکھا کہ مشکل کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ سوئیچیرو کا بچپن بہت ہی مشکل تھا۔ غریبی اور وفاداری کے ساتھ جینے کا سبق اس نے چھوٹی عمر میں ہی سیکھ لیا تھا، جب اس کے گاؤں میں کھانا، کپڑے اور بیسک فیسلٹیز کی کمی تھی، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ اپنی محنت سے کیسے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سوئیچیرو کا سب سے پہلا یادگار لمحہ تب آ گیا جب وہ صرف 8 سال کا تھا۔ ایک دن وہ اپنے محلے میں کھیل رہا تھا جب اس نے ایک عجیب آواز سنی، جیسے کوئی انجن کا رمبل ہو۔ اس نے دیکھا کہ ایک مشین اپنے 4 ویلز پر چل رہی تھی۔ وہ مشین تھی فورڈ ماڈل ٹی۔ سوئیچیرو کے لیے یہ پہلی بار تھا کہ اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جو اپنے آپ چل سکتی ہو۔ اس دن اس نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے، یہ مشین اپنے پاور سے کیسے چل رہی ہے۔ اس تجربے نے اس کے دل میں کیوریوسٹی اور فیسینیشن بڑھ دی، جو آگے چل کر اس کے پورے کیریئر کا بنیادی ایلیمنٹ بن گئی۔ 1922 میں جب سوئیچیرو نے ٹوکیو کی طرف رخ کیا، اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی۔ اس نے ایک میگزین ایڈ دیکھا جو ایک آٹو ریپیئر شاپ کے لیے نوکری کے لیے لکھا گیا تھا۔ یہ شاپ آرٹ شوکیا کے نام سے مشہور تھی۔ سوئیچیرو نے ہمت کرتے ہوئے اس ایڈ پر لیٹر بھیجا اور اپنی نوکری کے لیے اپلائی کیا۔ لک نے اس کا ساتھ دیا اور اسے پازیٹیو رپلائی ملا۔ ٹوکیو پہنچتے ہی اس نے شور شرابے بڑے شہر میں پہلا تجربہ کیا۔ وہ شہر جو اس کے گاؤں سے بالکل الگ تھا، نئے رنگ، نئے لوگ اور نئے چیلنجز سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن اس دن اس نے اپنے لیے ایک نیا راستہ چن لیا۔ آرٹ ٹوکیو کے مالک نے اسے پہلے ایک چھوٹا کام دی، بچے کو دیکھنا اور ورک شاپ کو صاف کرنا۔ پہلے تو سوئیچیرو کو تھوڑی شرمندگی ہوئی کیونکہ اسے پیسے نہیں مل رہے تھے، لیکن گھر واپس جانے کا ڈر اس کے دل میں تھا۔ اس وجہ سے وہ کام کرتا رہا، چاہے کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ سوئیچیرو نے وہ روز کا کام صرف بیبی سٹنگ تک محدود نہیں کیا۔ دھیرے دھیرے اس نے ورک شاپ کے تمام کاموں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ گاڑیوں کے انجن، موٹرز اور پارٹ کو کھولنا، صاف کرنا، ان کی ریپیئرنگ، ہر چیز کو ڈیٹیل میں سیکھنے کا جنون اس کے اندر موجود تھا۔ اس وقت اس کے مالک نے دیکھا کہ چھوٹے سے لڑکے میں کچھ خاص بات ہے۔ وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت بتانے لگا، اسے میکینک ریپیئر کے ساتھ ساتھ بزنس کی بنیاد بھی سکھانے لگا۔ اس طرح سوئیچیرو نے نہ صرف میکینک بلکہ بزنس مائنڈڈ انسان کے طور پر بھی ترقی کی۔ ہر روز نئی نئی چیزیں سیکھنے کے باوجود اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج اسکول کی زندگی تھی۔ اسکول کے سبجیکٹ اسے بورنگ لگتے تھے اور اس کے گریڈ بھی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اس نے ہار نہ مانی اور ہر مشکل سے اس نے سیکھا۔ 1930 کے دور میں سوئیچیرو ہونڈا نے اپنی چھوٹی سی ریپیئرنگ ورک شاپ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو اس نے پسٹن رنگ بنانے کی کوشش کی، لیکن شروعات میں کافی چیلنجز فیس کیے۔ ٹویوٹا جیسی بڑی کمپنی نے اس کے پسٹن رنگ کی کوالٹی میں کمی کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا، لیکن یہ ریجیکشن نے اسے ہمت توڑنے کی بجائے اور زیادہ محنت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہونڈا نے اپنی انجینئرنگ اسکل کو اور بہتر بنانے کے لیے پارٹ ٹائم انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ جوائن کیا۔ وہاں سے اس نے میٹالرجی اور پسٹن ڈیزائن کے بارے میں گہرائی سے اسٹڈی کی۔ آج تک کے فیلئر اس کے لیے لرننگ کرو بن گئے، اور پھر اس نے ایک ایسا پسٹن ڈیزائن بنایا جو فائنلی ٹویوٹا کے اسٹینڈرڈ پہ پورا اتر گیا۔ اس بریک تھرو کے بعد آرڈر کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کی کمپنی نے ایک نیا موڑ لیا۔ 1940s کے دور میں جب ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تو دنیا کے ہر کونے میں مصیبت چھا گئی۔ جاپان بھی اس جنگ سے بچ نہ سکا۔ ہونڈا کی فیکٹری پر بم گر گئے اور ارتھ کویک نے اس کی دوسری فیسلٹیز کو تباہ کر دیا۔ یہ دردناک واقعہ سوئیچیرو کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہوا، لیکن ہونڈا نے ان سب مصیبتوں کو اپنے اندر ایک نئی انرجی میں تبدیل کیا۔ اس نے اپنے ورکر کے ساتھ مل کر فیکٹری کو دوبارہ ریبلڈ کیا۔ اس کا کہنا تھا، جب تک ہم ہونڈا کے نام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تب تک کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ اس فیس میں اس کے پاس ریسورسز کی کمی تھی، لیکن
لیکن اس کے جنون اور کریٹیو تھنکنگ نے اس کے لیے نئے آئیڈیا جنریٹ کرنے میں مدد کی۔ ہونڈا نے سوچا کہ اگر ہم پرانے انجن کو ریسائیکل کر کے نئی موٹر سائیکل بنا سکیں تو سستی اور ریلائبل ٹرانسپورٹیشن لوگوں کے لیے ممکن ہو سکے گی۔ یہی سوچ اس کے لیے نئے راستے کھول گئی۔ 1946 میں جب جنگ کے بعد سب کچھ ختم ہو رہا تھا، ہونڈا نے اپنی پرانی ویئر ہاؤس میں ایک نئی فیکٹری سیٹ اپ کی جس کو اس نے ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا نام دیا۔ یہاں پر اس نے اور اس کی چھوٹی سی ٹیم نے مل کر پہلی موٹر بائک بنانے کا تجربہ شروع کیا۔ انہوں نے اسپیئر پارٹس، پرانے انجنز اور اپنی کریٹیو آئیڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ایک موٹر بائک تیار کی جو سستی اور ریلائبل بھی تھی۔ اس موٹر سائیکل نے نہ صرف لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کے نئے ذرائع دیے بلکہ ان کی زندگی کو بھی آسان بنا دیا۔ ہونڈا کی یہ موٹر بائک جلد ہی ہر کونے میں مشہور ہو گئی اور آرڈرز آنے لگے۔ اس انوینشن نے اس وقت کے لوگوں کے لیے امید کی کرن جگا دی جب پورا ملک جنگ اور تباہی کے بعد دوبارہ سے ابھر رہا تھا۔ 1948 میں سوئچیرو ہونڈا نے اپنی سب سے بڑی سوچ کو عمل میں لانا شروع کیا اور ہونڈا موٹر کمپنی کا آغاز کیا۔ یہ کمپنی صرف موٹر سائیکل بنانے کے لیے نہیں بلکہ ماڈرن آٹو موبائل ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی بنائی گئی تھی۔ ہونڈا نے اپنی پہلی موٹر سائیکل دا ڈریم ڈی ٹائپ لانچ کی جو اتنی ریلائبل تھی کہ لوگ اس کے دیوانے ہو گئے۔ اس کے بعد ہونڈا نے اپنی پروڈکٹ لائن کو چینج کیا۔ موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ انہوں نے کار مینوفیکچرنگ بھی شروع کر دی۔ ہونڈا سیوک، ایکورڈ، CR-V جیسے ماڈل نہ صرف جاپان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنانے لگے۔ ہر پروڈکٹ میں ان کا فوکس ہوتا تھا ریلائبلٹی، ایفیشنسی اور ماڈرن ڈیزائن پر۔ ہونڈا موٹر کمپنی کا سفر آسان نہیں تھا، اس میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس آئے۔ مارکیٹ کے ٹف کمپٹیشن، کوالٹی ایشوز اور ٹیکنیکل چیلنجز نے کافی مشکل دی۔ اس کا کہنا تھا فیلئر سے ہی سیکھ ملتی ہے اور ہر فیلئر ایک نئے اپرچونٹی کے دروازے کھولتا ہے۔ ہونڈا کی کہانی میں موٹر سپورٹس کا رول بھی بہت اہم ہے۔ سوئچیرو نے ہمیشہ ریسنگ کو ایک طرح کا لیبورٹری سمجھا جہاں سے وہ اپنی پروڈکٹ کو ریئل لائف کنڈیشن میں ٹیسٹ کر دیتا تھا۔ 1923 میں جب ریسنگ نے جاپان اور دنیا بھر میں پاپولیرٹی حاصل کی، سوئچیرو نے اپنے مالک کے ساتھ ریسنگ کار ڈیولپ کرنا شروع کی۔ انہوں نے اپنا پہلا ماڈل ڈائملر کورٹس جیسی کار بنائی جو ریسنگ چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی۔ ریسنگ نے ہونڈا کو صرف ٹیکنالوجی کی بہتری نہیں سکھائی بلکہ اس کے لیے برانڈ آئیڈینٹی بھی بن گئی۔ 1954 سے لے کر ISLE آف مین TT جیسے بڑے ریس میں ہونڈا کی ٹیم نے ملٹیپل دفعہ جیت حاصل کی اور دنیا کو دکھایا کہ ہونڈا پروڈکٹ کے اندر دم ہے۔ یہ جیت نہ صرف ریسنگ ورلڈ میں بلکہ کنزیومر مارکیٹ میں بھی ایک نئی جنون لے کر آئی۔ سوئچیرو ہونڈا کا سب سے بڑا ویژن تھا دی پاور آف ڈریم۔ وہ کہتا تھا کہ اگر آپ کے اندر سچے دل سے کوئی سپنا ہو تو اس کے لیے محنت اور لگن سے کام کرنے سے اس سپنے کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اس نے ہمیشہ انسپائر کیا کہ مصیبت اور فیلئر سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اسے سیکھ لینی چاہیے۔ اس کا یہ ویژن آج بھی ہونڈا موٹر کمپنی کے ہر پروڈکٹ میں نظر آتا ہے۔ ہر نیا ڈیزائن، ہر نئی ٹیکنالوجی اسی جنون کو دکھاتی ہے جو ایک 15 سال کے لڑکے کے دل میں شروع ہوا تھا۔ سوئچیرو کہتا ہے، میری جرنی صرف میری نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو مشکل راستوں سے گزرتا ہے اور اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ہونڈا موٹر کمپنی نے آج تک جو اچیومنٹ حاصل کی ہیں ان کی بنیاد سوئچیرو ہونڈا کے سپنوں، محنت اور انوویشن پر ہے۔ یہ کمپنی نہ صرف موٹر سائیکل بلکہ کارز، پاور اکوپمنٹ، روبوٹ اور ایون جیٹ انجن تک بناتی ہے۔ ہونڈا نے نہ صرف موٹر سائیکل بلکہ کار اور ریسنگ میں بھی اپنا قدم جمائے اور بہت ترقی حاصل کی۔ آج دوسرے ملکوں اور اسپیشلی پاکستان میں ہر گلی محلے میں جو ہونڈا بائک اور کار کھڑی ہوتی ہے اس کے پیچھے اتنا امیزنگ کریکٹر ہے۔ دوستو، یہ کہانی تھی سوئچیرو ہونڈا کی، ایک ایسے انسان کی جنہوں نے مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلا۔ ہونڈا کا سفر ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ محنت، کریٹیوٹی اور ڈیڈیکیشن سے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ڈیٹیل کہانی انسپائرنگ لگی ہو تو بزر ٹی وی کو لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ موٹیویٹنگ کرنے والا پارٹ کون سا لگا۔